ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ جنگل میں ایک شیرنی نے ایک بچے کو جنم دیا، لیکن بچے کو جنم دیتے ہی شیرنی مر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے بھیڑوں کا ایک ریوڑ گزرا تھا۔ وہ ننھا سا شیر کا بچہ جو ابھی دنیا میں آیا تھا ان بھیڑوں کے ساتھ چل دیا۔ بھیڑوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ شیر کا بچہ خود کو بھی ایک بھیڑ سمجھنے لگا۔ نہ اس نے کبھی گوشت کھایا، نہ شیر کی طرح دھاڑا، بلکہ وہ بھی گھاس کھانے لگا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ شیر کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ شیر ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد سب بھیڑیں ہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ بھی جوان ہو گیا۔ ایک دن اس نے پہلی بار ایک اصلی شیر کو جنگل میں گھومتے ہوئے دیکھا اور وہ حیران رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ پہلی بار اس نے خود جیسے کسی کو دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا گیا اور خود سے سوال کرنے لگا، آخر میں کون ہوں؟ پھر وہ بزرگ شیر بھیڑوں پر حملہ کرتا ہے اور سارے بھیڑ اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے، اور ان کے ساتھ وہ شیر بھی، جو خود کو بھیڑ سمجھتا تھا، بھاگنے لگا۔ لیکن بزرگ شیر نے اسے پکڑ لیا۔ جوان شیر روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں ایک عام سی بھیڑ ہوں، مجھے کچھ نہ کہو۔ وہ ایک بھیڑ کی طرح کانپ رہا تھا۔ یہ سن کر بوڑھا شیر حیران رہ گیا اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس نے اس کو پکڑا اور زبردستی ندی کی طرف لے گیا اور کہا، پانی میں اپنی شکل دیکھو۔ جب جوان شیر نے ندی میں اپنی شکل دیکھی تو پہلی بار اسے سمجھ آیا کہ میں ایک شیر ہوں، اور اسی لمحے اس نے شیر کی طرح دہاڑ ماری۔ اس کی دہاڑ سے پورا جنگل گونج اٹھا اور اسے اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ اسے اپنی جان پہچان مل گئی، اور تب اسے سمجھ آیا کہ جس زندگی کو وہ اپنی حقیقت سمجھ رہا تھا وہ صرف ایک جھوٹا ذہنی تصور تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اکثر اپنے اندر کے شیر کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی باتوں یا ماحول سے خود کو کمزور مان لیتے ہیں۔ لیکن وقت آتا ہے جب ہمیں اپنی اصل پہچان کو جاننا ہوتا ہے۔ جب آپ کو اپنی طاقتوں کا احساس ہوگا، تب کوئی آپ کو کامیابی کی راہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اپنے اوپر یقین کیجیے اور شیر کی طرح بنیے۔ اللہ حافظ۔